میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، تو حضور وہ کیوں ہر رات پڑھتے تھے؟ تو پڑھتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ وہ سوتے نہیں تھے پڑھے بغیر، ہیں؟ وہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور وہ پڑھنے بغیر سوتے نہیں تھے، پڑھتے ہوئے. بہت ساری صورتوں کا بھی ذکر آتا ہے، ہیں؟ تو ہر ایک صورت کے اپنے اپنے مضمون ہیں، ان مضامین کے لحاظ سے مختلف حالات میں پڑھتے تھے، ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو مضامین ہیں ان صورتوں کے وہ واضح ہو جائیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام جو طاقتیں ہیں اور مالکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو بہت برکت والا ہے، ہیں؟ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. اور جس طرح وہ موت کے بعد بھی ایک زندگی شروع ہوتی ہے، جس طرح اس زندگی میں وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آئندہ کے مرنے کے بعد بھی زندگی پہ قادر ہے. تو اگلے جہان کا تصور قائم کرنے کے لیے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ خاص طور پہ، ان کو اس دنیا سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو تو اگلی تھا، ہیں؟ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، تو اس میں پیش گوئیاں بھی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو یاد رکھا کرتے تھے، ہیں؟ پھر کائنات کے بارے میں اس میں آتا ہے، ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، سارا یونیورس جو ہے پیدا کیا. تو یہ چیزیں مضمون ایسے ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ امت بھی ان چیزوں کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھنے والی ہو، اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی چیزیں مہیا کرتا ہے، جسمانی اور روحانی زندگی کے سامان کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرے گا.